جب میں تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ برکت باجوہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اسے کمرے میں بلا لیا۔ باجوہ منڈی مرید کے میں آڑتی تھا اور مقتول فرید کے پاس بطور منشی کام کر رہا تھا۔ تھانہ دار صاحب، میں نے سنا ہے کہ فرید کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اس کی لاش کو ہسپتال بھجوا دیا ہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا جناب؟ اس کے لہجے میں گہری تشویش جھلکتی تھی۔ میں بھی یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم جناب، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی تو اسے میرے پاس کام کرتے ہوئے 2-3 روز ہی گزرے تھے اور مجھے پتہ چلا کہ اس کی بیوی بھی غائب ہے۔ آپ کو بالکل درست پتہ چلا ہے، میں نے کہا، اور مقتول کی بیوی کی گمشدگی نے اس کیس کو بہت ہی تشویشناک بنا دیا ہے۔ کہیں جناب یہ، وہ آنکھیں سکیٹ کر خوفزدہ لہجے میں بولا، قتل اور اغوا کی کوئی سنگین واردات تو نہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ جی میں سمجھا نہیں، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی اس دوہری بات کا مطلب کیا ہے جناب؟ بہت سیدھا سا مطلب ہے باجوہ صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عین ممکن ہے کہ یہ قتل اور اغوا کی واردات ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نرگس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہو اور راتوں رات کہیں فرار ہو گئی ہو۔ وہ ایسا کیوں کرے گی تھانے دار صاحب؟ وہ متعاملانہ لہجے میں بولا۔ ان کی شادی کو بھی بمشکل 1 سال گزرا ہے، اور وہ رزق و روزگار کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ فرید نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی بڑی محبت کرنے والی عورت ہے۔ باجوہ صاحب، میں نے آڑتی برکت باجوہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے سوال کے مطابق نرگس نے فرید کو قتل کیوں کیا ہوگا، یہ تو میں اسے اس وقت پوچھوں گا جب وہ میرے ہتھے چڑھے گی، اور جہاں تک ان کی شادی کی عمر کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی فارمولہ واضح نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنے شریک حیات کو شادی کے فوراً بعد بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور 1-2 سال یا 5-10 سال کے بعد بھی وہ ایسا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اس صورتحال نے مجھے تو ذہنی طور پر بہت الجھا دیا ہے جناب، وہ تشویشناک انداز میں بولا۔ فرید کی موت مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ اپنے ذہن اور ہاضمے کو قابو میں رکھیں باجوہ صاحب، ابھی مجھے آپ سے ضروری معلومات حاصل کرنا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ خود ہی تھانے تشریف لے آئے ہیں، ورنہ مجھے بندہ بھیج کر آپ کو یہاں بلوانا پڑتا۔ مثلاً کیسی معلومات؟ وہ بے چینی سے بولا۔ مثلاً یہ کہ، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا فرید کو پہلے سے جانتے تھے؟ جی نہیں، وہ قطعی انداز میں بولا، بالکل نہیں جناب۔ آپ نے ایک اجنبی شخص کو اپنے پاس ملازم رکھنے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی چھان بین تو ضرور کی ہوگی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی زبان پر بھروسہ کر کے اسے نوکری دی تھی۔ زبان پر بھروسہ کر کے؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں برکت باجوہ کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، مقتول نے اپنے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ یہی کہ وہ، برکت باجوہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال تو ہوا تھا۔ فرید گاؤں کی زندگی میں خود کو زیادہ فٹ محسوس نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ روزگار کے سلسلے میں یہاں آ گیا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بخوبی لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو میں نے اسے اپنے پاس منشی رکھ لیا۔ سچی بات تو یہ ہے جناب۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ان دنوں مجھے اپنے کاروبار کے لیے ایک منشی کی اشد ضرورت تھی، اور دوسری طرف فرید بھی مجھے انتہائی ضرورت مند نظر آیا، لہذا کسی قسم کی جانچ پڑتال کیے بغیر میں نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ کم و بیش 3 دن تک آپ کے پاس کام کرتا رہا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس دوران میں آپ نے اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ دیکھا؟ غیر معمولی معاملہ؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، جناب پرسوں رات آپ کے بندے ان دونوں میاں بیوی کو پکڑ کر تھانے لے گئے تھے، اور اگلی صبح آپ نے ایک اہلکار کو تصدیق کے لیے میرے پاس بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ؟ میں نے کہا، خاص طور پر کل دن میں آپ نے کوئی ایسی بات نوٹ کی ہو جسے خلاف معمول کہا جا سکے؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پچھلے 2-4 دنوں میں کوئی شخص مقتول سے ملنے آیا ہو؟ جب برکت باجوہ نے میرے اس سوال کا جوابی نفی میں دیا تو پھر میں نے اس سے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور اس ہدایت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ باجوہ صاحب، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا، اور مقتول کے بارے میں اگر کوئی چھوٹی بڑی بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، پھر پوچھا، آپ نے اس واقعے کی اطلاع رتہ والی بھی پہنچائی ہے یا؟ میں اپنے ایک بندے کا انتظار کر رہا ہوں۔ باجوہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا، جس طرح کل میں نے ایک بندہ آپ کے پاس اور نعمت بی بی سے اور مقتول کی مبینہ بیوی نرگس کے بیان کی تصدیق کرائی تھی، اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے عملے کا ایک بندہ موزہ رتہ والی بھی روانہ کیا تھا۔ اب تب بھی میں آنے والا ہی ہے، ذرا ادھر کی رپورٹ مجھے مل جائے تو پھر میں رتہ والی جانے
اس واقعے کی اطلاع وہاں پہنچانے کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ برکت باجوہ مزید 10 منٹ تک میرے پاس رکا، پھر اپنی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں اس عجیب و حرکت قتل کی واردات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس واقعے میں بہت سی باتیں میری الجھن کا باعث تھی۔ پہلے تو مجھے ان کے میاں بیوی ہونے پر ہی یقین نہیں تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق فرید نرگس کو بھگا کر لایا تھا۔ ایک یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ فرید قتل ہو گیا تھا اور نرگس موقع سے غائب تھی۔ اس سے دھیان اس امر کی جانب جاتا تھا کہ ہو نہ ہو نرگس ہی نے فرید کو قتل کر دیا ہو اور پھر کہیں فرار ہو گئی ہو، لیکن کہاں؟ اس کہاں کا جواب حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ایک ترکیب تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ حالات اس ترکیب کو آزمانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ بارش کی وجہ سے ہر طرف اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا، کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک اور بات میرے دل کو کھٹک رہی تھی، اور یہ کہ نعمت بی بی کے بیان کے مطابق جب صبح نرگس کو اٹھانے کے لیے گئی تو بیٹھک کا اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں گھر کے داخلی دروازے کی کھنڈی کھلی ہوئی تھی، جبکہ نعمت بی بی کو اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو سوتے وقت اس نے بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی۔ یہ بات بھی اس کی یادداشت میں محفوظ تھی کہ نرگس نے بھی اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیا جائے کہ فرید کو نرگس ہی نے قتل کیا تھا اور وہ بیٹھک کا دروازہ کھول کر صحن میں آئی تھی، پھر گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر وہاں سے فرار ہو گئی تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ فرار ہونے کے لیے نرگس نے بیٹھک کا بیرونی دروازہ استعمال کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ راستہ اس کے لیے سب سے آسان ثابت ہوتا۔ اس نے خام خواہ ایک پیچیدہ راہ کیوں اختیار کی؟ ان تمام سوالوں کے علاوہ ایک اور بھی اہم پہلو میری نظر میں تھا، اور وہ یہ کہ فرید کو سینے میں خنجر گھونپ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس صورت میں اس کی جانب سے شدید ترین مزاحمت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا، جو کہ جائے وقوع پر کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ حالانکہ سینے پر خنجر کھانے والا آدمی بھی بڑا تڑپتا پھڑکتا ہے، آسانی سے اس کی جان نہیں نکلتی۔ وہ حلق کے بل چیختا چلاتا ہے اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، مگر گزشتہ رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ نعمت بی بی کی سماعت تک ایسی کوئی آواز نہیں پہنچی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ بیٹھک میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اب اس پراسرار اور خاموش قتل کا ایک ہی سبب سمجھ میں آتا تھا کہ اس کے معدے میں کوئی زود اثر خواب آور شے اتاری گئی ہو۔ اگر ایسا کچھ تھا تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ بیٹھک نام اس کمرے میں 2 دروازے اور کھڑکی تھی۔ کھڑکی اندرونی دیوار میں تھی جو سین میں کھلتی تھی، اور وہ کھلی ہوئی تھی۔ شدید ترین گرمی کے موسم میں دونوں دروازے بند کر کے سونے کا راز یہی تھا کہ وہ لوگ کھڑکی کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ پھر گزشتہ رات تو وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا، جس سے گرمی کی حدت اور شدت بڑی حد تک کمی واقع ہوئی تھی۔ بہرحال یہ کیس اور اس کی تفتیش ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ تو 1-2 روز کے بعد ہی آنا تھی۔ مجھے اس وقت حنیف کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ حنیف کی خالہ رتہ والی میں رہتی تھی، اور اسے مقتول اس کی مبینہ بیوی نرگس کے بیانات کی تصدیق کے لیے کل رتہ والی روانہ کیا تھا۔ حنیف کی روانگی سے لے کر اب تو صورتحال میں خاص تبدیلی آ چکی تھی۔ جس شخص کے بیان کی جانچ پڑتال کے لیے وہ رتہ والی گیا تھا، وہ ایک لاش کی صورت میں سرکاری ہسپتال بھجوایا جا چکا تھا، اور اس اندھوناک واقعے کی اطلاع رتہ والی پہنچانا بھی ضروری تھا۔ لیکن حنیف کی آمد سے پہلے کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اور اس کے ایک تکنیکی سبب تھا۔ یہ بات نرگس اور مقتول فرید کی زبانی مجھے پتہ چلی تھی کہ ان کا تعلق موزہ رتہ والی سے تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے راست گوئی سے کام لیا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے ہی آئے ہوں۔ چنانچہ جب تک حنیف آ کر ان دونوں کے بیان کی تصدیق یا تردید نہ کر دیتا، رتہ والی کا رخ کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں بے چینی سے حنیف کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ حنیف دوپہر کے وقت تھانے پہنچا تو وہ اکیلا نہیں تھا، وہ بارش کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کی آمد سے چند منٹ پہلے ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، اور جیسے اس نے تھانے کی حدود میں قدم رکھا، بارش نے زور پکڑ لیا۔ میرے کمرے تک پہنچتے پہنچتے اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر سلام کیا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تو میں نے جلدی سے کہا، حنیف پہلے تم اپنا لباس تبدیل کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ جناب، میں رتہ والی سے بڑی سنسنی خیز خبریں لایا ہوں۔ وہ اس اضطراری لہجے میں بولا، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ یہاں بھی کچھ کم سنسنی نہیں پھیلی ہوئی، میں نے کہا، لیکن تمہارا فوراً لباس تبدیل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ تم بیمار پڑ سکتے ہو۔ میں ابھی 2 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں ملک صاحب، یہ کہتے ہو وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ حنیف کی بات نے مجھے بری طرح چکا دیا تھا۔ اگر وہ رتہ والی سے سنسنی خیز خبریں لایا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مقتول فرید اور اس کی مبینہ بیوی نے جو بیان دیا تھا اس میں بہت سی خرابیاں تھیں، ورنہ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر سنسنی خیزی کیسی؟ 2 منٹ تو نہیں، البتہ لگ بھگ 8 منٹ کے بعد حنیف دوبارہ میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے کہا، ہاں بھائی، اب بتاؤ تم رتہ والی سے کون سی خبریں لائے ہو؟
جواب دینے کے بجائے اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا، ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی نے فرید کو قتل کر دیا ہے اور اس کی بیوی بھی غائب ہے۔ تمہیں بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے، لیکن اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تم مجھے وہاں سناؤ، رتنا والی کی رپورٹ کیا ہے؟ جناب، وہاں کی رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے، وہ بتانے لگا۔ ان دونوں بندوں نے ہمارے ساتھ بہت سے جھوٹ بولے ہیں، مثلاً میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے کس قسم کی دروغگوئی کی تھی؟ ان کا بیان صرف اس حد تک درست ہے کہ وہ مزدر رتنا والی کے رہنے والے تھے۔ حنیف مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا، یا پھر یہ کہ انہوں نے اپنے والدین کے نام درست بتائے تھے، باقی سب گھپلا ہی گھپلا ہے ملک صاحب۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ دونوں میاں بیوی نہیں تھے؟ میں نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں موجود خدشے کی تصدیق ضروری جانی۔ حنیف نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں جناب، ان کی شادی ہوئی نہیں تھی۔ رتنا والی میں مولوی شرافت علی نام کے ایک پیشواں بھی موجود ہیں، تاہم انہوں نے فرید و نرگس کا نکاح نہیں پڑھایا تھا۔ کیا تمہاری تفتیش سے گاؤں والوں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ فرید و نرگس میاں بیوی کی حیثیت سے ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے رہ رہے تھے۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ بالکل نہیں جناب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھا کہ کسی کو رتنا والی میں میری آمد کا مقصد کا پتہ نہ چلے۔ میں نے یہ تمام معلومات اپنی خالہ آمنہ کی منہ سے حاصل کی ہیں۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اب ذرا جلدی سے بتاؤ کہ تمہاری خالہ نے تمہیں کس قسم کی سنسنی خیز خبریں دی ہیں؟ جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، فرید اگست کی 2 تاریخ کو رتنا والی سے روانہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ ہفتے 8-10 دن کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ لاہور میں عرفان نامی اس کا ایک دوست رہتا ہے، وہ اسی کے پاس جانے کا کہہ کر گھر سے نکلا تھا۔ اور نرگس؟ حنیف سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے پوچھا، اس لڑکی کا کیا قصہ ہے؟ نرگس ایک منگنی شدہ لڑکی ہے جناب۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، گاؤں کے ایک شخص جاوید سے اس کی منگنی ہو چکی ہے اور عنقریب ان کی شادی بھی ہونے والی تھی کہ 4 اگست کی صبح وہ اچانک گاؤں سے غائب ہو گئی۔ حنیف ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، اور اب تک وہ وہاں واپس نہیں پہنچی۔ رتنا والی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس سے نرگس کی گمشدگی کی خبر چند گھنٹوں سے زیادہ چھپی نہیں رہی۔ اس وقت گاؤں کا بچہ اس رات سے واقف ہے کہ یعقوب اور عائشہ کی بیٹی نرگس کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اس بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی متفقہ رائے سامنے نہیں آئی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے موقوف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، رتنا والی کا صرف ایک بندہ اس وقت گاؤں سے باہر ہے اور وہ ہے فرید۔ کچھ لوگ یہ بھی خیال ہے کہ نرگس فرید کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن فرید کا باپ کرم دین اس الزام کی پرزور تردید کر رہا ہے۔ اس کو موقف یہ کہ فرید تو نرگس کی گمشدگی سے 2 دن پہلے اپنے دوست سے ملنے لاہور چلا گیا تھا، وہ نرگس کو کس طرح بھگا کر لے جا سکتا ہے؟ یہ ہے ساری صورتحال جناب۔ خاصی دلچسپ اور سنسنیخیز صورتحال ہے۔ حنیف کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اس تمام تر خرابے میں ایک امر وضاحت طلب ہے کہ نرگس کے ماں باپ کو اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ رتنا والی ہمارے تھانے کی حدود میں آتا ہے، مگر یہ خبر ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ 2-3 دن تو دونوں پارٹیوں میں بحث مباحثے میں گزار دیے ہیں، حنیف نے بتایا۔ تازہ ترین یہ کہ کل کسی وقت کرم دین لاہور جائے گا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ فرید اپنے دوست عرفان کے پاس ہی موجود ہے یا وہاں سے کہیں اور چلا گیا ہے۔ نرگس کے گھر والے بھی اسے مختلف رشتہ داروں کے ہاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جاوید کے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ حنیف کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ نرگس کی جاوید نامی ایک شخص سے منگنی ہو چکی تھی اور مستقبل قریب میں ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اس واقعے کی روشنی میں نرگس کے منگیتر جاوید کا نقطہ نظر جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ جناب، وہ تو ٹھنڈا ٹھار سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ نرگس کی جاوید کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، پھر بھی اس کی گمشدگی پر خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جاوید نے اپنے باپ کے زور دینے پر نرگس سے شادی کی حامی بھری تھی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ورنہ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دراصل جاوید کے باپ اور نرگس کے باپ میں بڑی گہری دوستی ہے۔ اسی دوستی کے زیر اثر جاوید کا باپ اللہ رکھا اس کی شادی اپنے دوست کی بیٹی نرگس سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ جاوید کی ماں شہناز نرگس کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ وہ جاوید کی شادی اپنی بھانجی سے کرنے کی خواہاں تھی، اور دلچسپ بات یہ کہ اللہ رکھا اپنی سالی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ شہناز کی بھانجی عطیہ یعنی اللہ رکھا اپنی سالی کی بیٹی کو کسی بھی قیمت پر اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بعض اوقات خاندان میں رشتہ داریاں عجیب گورکھ دھندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، جاوید اس صورتحال سے خوش ہے یا ناخوش؟ میں نے بتایا نا جناب۔ حنیف تھوک نگلتے ہوئے بولا، وہ عجیب مست الست بندہ ہے۔
نہ تو وہ نرگس سے منگنے پر بہت زیادہ خوش تھا اور نہ ہی اس کی گمشدگی پر وہ پریشان ہے۔ لگتا ہے جیسے اس واقعے کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت ٹھنڈا ٹھار ہے جناب۔ ہاں بھائی، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تم نے کیا بتایا کہ فرید کا باپ کرم دین کل لاہور جائے گا؟ وہ کہہ تو یہی رہا تھا جناب، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ارادہ بھی ہو، حنیف نے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوسری پارٹی کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی بات کر دی ہو۔ اور اب تھوڑی دیر کو رک کر اس نے ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی، اب تو اس کے لاہور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ فرید کو مریدکے میں قتل کر دیا گیا ہے تو سیدھا وہ اسی طرف دوڑے گا، اور کرم دین کو اسی حادثے کی اطلاع بھی تم ہی دو گے۔ میں نے ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے رتنا والی کا رخ کرنا ہوگا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن بارش تھم جانے کے بعد تم اگر بار بار می میں بھیگتے رہے یقیناً بیمار پڑ جاؤ گے۔ موزہ رتنا والی مریدکے سے لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ مریدکے سے ایک کچا راستہ رتنا والی گاؤں تک جاتا تھا، جس پر سائیکل، تانگے اور بیل گاڑیاں وغیرہ محو سفر رہتی تھی۔ حنیف نے رتنا والی آمد و رفت کے لیے اپنی سائیکل استعمال کی تھی۔ میں آئندہ آدھے گھنٹے تک اسے صورتحال سے آگاہ کرتا رہا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہاں جا کر اسے کیا کہنا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس واقعے کی اطلاع پاتے ہی دونوں پارٹیاں تھانے پہنچ جائیں گی، یعنی مقتول فرید کے گھر والے اور گمشدہ نرگس کے والدین۔ دونوں فریقین سے ملاقات کے بعد ہی اس معاملے کا کوئی حل سامنے آ سکتا تھا۔ جب سپہر تک بھی بارش رکنے کا ارادہ ظاہر نہ کیا تو میں نے حنیف کو رتنا والی بھجوانے کے لیے ایک تانگے کا بندوبست کروا دیا۔ فرید کی اندوناک موت کی خبر اس کے گھر والوں تک پہنچانا بہت اہم تھا۔ میں امید کر رہا تھا کہ حنیف 2 گھنٹے سے یا زیادہ 3 گھنٹے کے بعد واپس آ جائے گا، لیکن مغرب کے اذان تک بھی جب اس کی واپسی نہیں ہوئی تو میں تھانے سے اٹھایا۔ شبینہ ڈیوٹی دینے والے ASI کو میں نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ جیسے ہی حنیف واپس آئے مجھے بلا لیا جائے۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے ایک حصے میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں اپنے قیام کے لیے سرکاری کوارٹر استعمال کرتا تھا۔ شادی کے بعد اور خصوصاً جب میں بچوں والا ہو گیا تو پھر بھی میری یہی خواہش رہا کرتی تھی کہ میں تھانے کے قریب ترین کسی محلے میں رہائش اختیار کروں۔ مجھے اپنی فیملی کو تھانے کی حدود میں رکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے کوارٹر میں آ کر مغرب کی نماز ادا کی، پھر رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کوارٹر کے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، تاہم بوندا باندی اب بھی جاری تھی۔ میرا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ میں رات کا کھانا یعنی ڈنر مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کر لیا کرتا ہوں، اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سونے کے لیے لیٹ جایا کرتا ہوں تاکہ فجر کی نماز کے عرض صبح اٹھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ شہری زندگی میں ان فطری معمولات کا جاری رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ گاؤں دیہات کا مزاج ہی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، اس لیے روٹین کو فالو کرنے کے لیے کوئی حل لگتے ہیں اور نہ ہی بیل۔ میں اپنے کوارٹر کے برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھا فرید و نرگس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ حنیف کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے تھے ان کی روشنی میں میرا ذہن ایک خاص زاویے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ نرگس جاوید کی منگیتر تھی، لیکن جاوید کو اس کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ میرے سامنے تھانے میں بلکہ نعمت بی بی اور برکت باجوہ کو بھی فرید نے یہی بتایا تھا کہ نرگس اس کی بیوی ہے اور ان کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، جبکہ ایک کھلا جھوٹ تھا۔ اس صورتحال تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ نرگس جاوید کو قطعی ناپسند کرتی ہوگی، جبکہ نرگس و فرید میں پسندیدگی کا کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور استوار تھا جب بھی وہ اس کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ یہ عمل بھی مصدقہ ہی نظر آتا تھا کہ 4 اگست کی صبح نرگس نے فریدی کی خاطر رتنا والی کو خیر بات کہا تھا، جبکہ فرید 2 دن پہلے رتنا والی سے نکل چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کس قسم کی منصوبہ بندی طے تھی؟ وہ دونوں کہاں پر ایک دوسرے سے ملے اور کیا سوچ کر انہوں نے مریدکہ کا رخ کیا؟ یہ تمام تر سوالات غور طلب تھے، اور ان سب سے زیادہ تشویشناک ایک سوال یہ بھی تھا کہ آیا انہوں نے آپس میں شادی کر لی تھی یا بغیر نکاح کے ایک چھت کے نیچے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے؟ میں جیسے جیسے اس مسئلے پر سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا میرا ذہن الجھتا چلا گیا۔ جب رات کے 10 بجے تک بھی حنیف کی واپسی نہ ہوئی تو میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات گزارنے کے لیے میں نے سین کے بجائے برآمدے میں ہی چارپائی لگا لی تھی، کیونکہ بارش نے ایک مرتبہ پھر انگڑائی لے کر چھما چھم رقص شروع کر دیا تھا۔ حنیف کے واپس نہ آنے کا بنیادی سبب بھی یہی بارش تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔